ہے تو یہ حسد ہے۔ حسد کے علماء نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ جو غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ کیوں ترقی کی جانب گامزن ہے، اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے، اس کو مال و دولت عزت شہرت کیوں مل رہی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ جو اس سے تھوڑا شدت اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس خیال کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جذبہ بھی بن جائے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یار یہ بھائی کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو اللہ پاک عزت کیوں دے رہا ہے، اس کی عزت چھن جانی چاہیے۔ دل میں اس کے خلاف تمنا پیدا ہو جائے کہ کاش اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ۔ اور حسد کا جو تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس خیال کے ساتھ ساتھ وہ عملی کارروائی بھی کرے۔ مثلا پہلے تو دل میں یہ خیال آ گیا کہ اس کو اللہ پاک اتنی عزت و شہرت کیوں دے رہا ہے، یا دولت کیوں دے رہے، جائیداد کیوں دے رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی تمنا کرے کہ یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ وہ کارروائی کرے۔ کارروائی کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی غیبت شروع کرے، ہر جگہ اس کی غیبتیں کرتا ہے، یا یہ کچھ بھی نہیں، اس نے جو مال اکٹھا کیا ہے یہ سارا دھوکہ فراڈ سے اکٹھا کیا، اور اس کو لوگ خواہ مخواہ میں عزت دے رہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یا اس پہ بہتان باندھے، کس کو تو میں جانتا ہوں، یہ کرتا تھا، یہ کام کرتا تھا، ابھی آ گیا بڑا پیر بن گیا، یا ابھی آ گیا کہہ رہے بڑا نیک اور پرہیزگار، بڑا عالم اور مفتی بن گیا، اس کو تو میں جانتا ہوں۔ یا اس کی غیبتیں کرے گا، یا اس پہ بہتان باندھے گا، یا اس کی شکایتیں کرے گا، اس کے اساتذہ کے پاس یا اس کے والدین کے پاس یا کہیں جگہ جا کر اس کے خلاف شکایتیں کرے گا، غلط باتیں کرے گا۔ یا جو ہے دوسری صورت کارروائی کی یہ ہے کہ اس کے خلاف تعویذات اور جادو کا سہارا لے کر، چونکہ اس صورت کی شان نزول میں بھی یہی ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اور جادو کا بڑی وجہ جو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ حسد ہوتا ہے۔ جو ایک دوسرے کے خلاف جادو کرتے ہیں ان میں حسد کا جذبہ جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے۔ حاسد آدمی یہ چاہتا ہے، وہ تو چونکہ سامنے آ کر نہیں لڑ سکتا ہے، دل کے اندر اندر ہی وہ جل رہا ہوتا ہے، اس کو کڑن ہوتی ہے، اندر ہی اندر سے وہ جل رہا ہوتا ہے، تو پھر یا تو وہ تمنا کرے گا یا عملی کارروائی کرے گا۔ عملی کارروائی یہ ہے جادوگر کے پاس جائے گا، اس کے خلاف وہ جادو کرے گا، تعویذ کرے گا، یا سامنے آ کر لڑے گا۔ اور حسد کا جو یہ تیسرا درجہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے۔ پہلا جو درجہ تھا یعنی کہ دل میں صرف خیال پیدا ہونا کہ اس کو اللہ پاک نے اتنی عزت اور وغیرہ کیوں دی ہے، یہ خیال اگر 1-2 دفعہ ہو غیر اختیاری طور پر تو وہ معاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ پاک آپ پر بھی فرض نہیں کرتا ہے، اب غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آنا یہ انسان کی بس میں نہیں ہوتا ہے، تو اس پر اللہ پاک آپ کی پکڑ بھی نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنے اختیار سے بار بار اپنے دل میں یہ خیال لا رہے ہو، اس خیالات کو پکا رہے ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت کیوں دی ہے، اس کو اللہ پاک نے عزت کیوں دی ہے، اس کو اللہ پاک نے شہرت کیوں دی ہے، بار بار یہ خیال دل میں خود بخود لا رہے تو اس پر کوئی پکڑ ہے۔ اور دوسری صورت کہ یہ نعمت چھن جائے اس سے، یہ بھی خطرناک ہے۔ تیسری صورت سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کی اب غیبت کرے، اس کے خلاف کارروائی کرے،
بہتان باندھے، الزام تراشی کرے. یہ سب سے پھر خطرناک والی صورت ہے، چونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندے کا حق ہے. جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرتا. تو اگر کسی کے دل میں یہ تیسرے درجے والا حسد ہے، وہ اگر ابھی اس حسد سے معافی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس بندے سے جا کر معافی مانگے کہ یار میں نے تمہاری غیبت کی ہے، میں نے تم پہ الزام تراشی کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر بہتان لگایا، مجھے معاف کر. یا ویسے یہ الفاظ نہ کہیں. یہ الفاظ کہنا اس وقت ضروری ہے اگر آپ کی غیبت ان تک پہنچ چکی. مثلا اللہ معاف کرے، آپ نے کسی کی غیبت کی، ابھی اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے میری غیبت کی، آپ جا کے اس کو کہ یار مجھے معاف کرو، میں نے آپ کی غیبت کی. اس طرح اگر آپ کہو گے تو اس کا دل اور خراب ہو جائے گا. نہیں، بلکہ کسی اور بہانے سے جا کر اسے معافی مانگے، یار ہو سکتا ہے آپ کی غیبت کی، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کی ہو، آپ مجھے معاف کر دیں. وہ اگر معاف تو ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ نے ادھر غیبت کی اور اس مجلس میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، جا کر یہ خبر اس تک پہنچا دی کہ فلانا آدمی فلان مجلس میں آ کے غیبت کرا، اب آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ میں جس کی غیبت کر رہا تھا اس کو اطلاع مل چکی، اب جا کر اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. تو جا کر اس کو کہے کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر. اگر اس کو آپ کی غیبت کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یا تو بہانے سے اس سے معافی مانگے، یا جو ہے اس کے لیے کچھ پڑھ کر کے اس کا ثواب اس کو بخش دے.